بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. معزز بزرگان اسلام، نوجوانان ملت، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس الہ العالمین نے اسلام کو سربلندی عطا فرمایا، اسلام کو ہمارے لیے بطور دین چنا اور اس اسلام کو پھیلانے کے واسطے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، جن پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کو، اللہ کے دین کو پھیلایا اور اس کی خاطر بہت ساری قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی، بلکہ اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، توحید کی نشر و اشاعت کے لیے. معزز حاضرین، یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. ان یادوں میں سے ایک یاد صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے، اور یہ واقعہ، یہ حادثہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو عظیم کارنامہ ہے، یہ بہت ساری یادوں سے بھرا ہوا ہے، بہت ساری آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، ایک درد بھری داستان ہے، ایک اسلام کی اس میں سربلندی ہے. معزز حاضرین، اسی واقعے کو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے حاصل ہونے والے عبر، اس سے حاصل ہونے والے دروس و اسباق، اس سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. معزز حاضرین، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، توحید کی طرف بلانے کا مشن شروع کیا، لوگوں کو توحید کا دعوت دیتے رہے، ان کو شرک سے روکتے رہے، تو کئی لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، لیکن یہ دعوت پر لبیک کرنے والوں کی تعداد بہت تھی، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. ان کو خوب ستایا گیا، ان کو خوب مارا گیا، کئی صحابہ کو قتل کیا گیا، اللہ کے نبی کو بھی مارا گیا، اللہ کے نبی کو بھی ستایا گیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. جب کفار کی جانب سے اللہ کے نبی اور صحابہ پر ظلم و زیادتی زیادہ ہو گئی، حد سے زیادہ بڑھ گئی، بہت صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بہت زیادہ صبر کر لیے صحابہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا سکتے ہو. لہٰذا
سن 13 نبوت کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مکہ میں کچھ مدینہ والوں سے ہوئی جو مسلمان ہو چکے تھے آلریڈی. اللہ کے نبی نے ان کو حج کے موقعوں پہ اسلام سمجھایا تھا، اور جن کی تعداد 73 مرد، 70 پر 3 مرد اور 2 عورتوں پر مشتمل تھی، یہ مکہ آئے مدینہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، ان سے بیعت لی. بیعت کس بات پر لی؟ کہ ہم آپ کے پاس ہجرت کر کے اگر آئیں گے تو آپ ہمارا ہر طرح سے ساتھ دو گے، توحید کو عام کرنے، کلمہ شہادت کا بول بالا کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دو گے. مشکل ہو، تکلیف ہو یا خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، آپ کا ساتھ آپ کا سہارا، آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح ہر وقت آپ ہم پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہو گے. اس معاہدے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے، انصاری صحابہ سے بیعت لی. اور بیعت لینے کے بعد ہجرت کا پلان بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت دے دی گئی. تو سب سے پہلے صحابہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. جب صحابہ نے ہجرت شروع کی، کوئی آسان راستہ نہیں تھا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی، چلو بس میں بیٹھ گئے، فلائٹ میں بیٹھ گئے، سواری پر بیٹھ گئے، چلے گئے. ایسا وہاں کا ماحول نہیں تھا، بلکہ ان کو قدم قدم پہ مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. خاردار راستہ، تکلیفوں اور پریشانیوں سے یہ بھرا ہوا راستہ تھا. کئی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے صحابہ نے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے گھر، وطن اور اپنے مال کو قربان کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. بطور مثال 1-2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں. سوچئے کہ ہمارے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچے سلمہ کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. راستے میں جا رہے تھے کہ ابو سلمہ، ام سلمہ کے خاندان والوں نے ان کا راستہ روک لیا. ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر ابو سلمہ آپ کو جانا ہے مدینہ جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اپنی لڑکی کو، اپنی بچی کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے. یہ کہہ کر ام سلمہ کو اپنے پاس رکھ لی. ادھر ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا اگر آپ اپنی بچی کو ہمارے ابو سلمہ کے ساتھ جانے نہیں دو گے تو ہمارا یہ چھوٹا بچہ سلمہ ہے، اس کو ہم اس کے ماں کے پاس رہنے نہیں دیں گے. یہ کہہ کر چھوٹے بچے کو لے لیے. ادھر ابو سلمہ اکیلے بچ گئے اور اکیلے ادھر بیوی کو چھوڑ دیے، ادھر بچے کو اپنے خاندان والوں کے پاس چھوڑ دیے اور اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. تینوں جدا ہیں، تینوں بچھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف باپ تو دوسری طرف ماں تو تیسری طرف چھوٹا ننھا دودھ پیتا ہوا بچہ. بہت چھوٹی عمر تھی اس کی. اس بچے کو بھی چھوڑ کر قربانی دے کر ابو سلمہ مدینہ کی طرف چلے گئے. 8-10 دن تک ام سلمہ اکیلی تھیں اور روزانہ گھر کے باہر نکل کر روزانہ رویا کرتی تھیں، خوب روتی تھیں، لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا. ایک دن ایک اس قبیلے کا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے یہ ماحول دیکھا، اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر گیا اور اس کا دل بیٹھ گیا اور وہ ترس کھا کر دونوں خاندان والوں سے بات چیت کیا اور ابو سلمہ کو ان کا بچہ دے کر مدینے کی طرف جانے کا راستہ فراہم کیا. تو ابو سلمہ اکیلی، ام سلمہ اکیلی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کی طرف نکل پڑی. اتنے میں تنعیم ایک مقام ہے جو مکہ کے بالکل آس پاس ہے، یعنی مکہ سے تھوڑے کلومیٹر جب پہنچے باہر تو عثمان بن طلحہ نے ان کو دیکھ لیا اور دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اکیلی آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا مدینہ جا رہی ہوں. مدینہ یعنی بہت دور کا سفر ہے، بہت دور کا سفر، کئی دن لگ جاتے ہیں اونٹ پہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے.
تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسے اکیلے جانے نہیں دیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایک کہہ کر انہوں نے ام سلمہ کی اونٹنی کی نکیل کو تھام لیا اور ان کو مدینہ تک لے گئے۔ تو معزز حاضرین، ایسی درد بھری داستان ہے ہجرت۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب وہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہ آخری صحابہ میں سے تھے جو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی تدبیریں کی مکہ سے مدینہ جانے کی، لیکن کبھی جانے میں سکسس نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک رات کیا کیے، گھر سے قضائے حاجت کے لیے نکلے اور بار بار جاتے تھے گھر میں آتے تھے، جاتے تھے گھر میں آتے تھے۔ اب اس رات ان کو نکلنے کا پورا اور پختہ ارادہ انہوں نے کر لیا تھا، خوب ٹھنڈی رات تھی۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو جب جاسوسوں نے دیکھا کہ وہ خوش ہو گئے کہ صہیب کا پیٹ تو خراب ہو گیا ہے ہمارے لات اور عزا کی وجہ سے، یہ خوش ہو کر گھر جا کر سو گئے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، تو جاسوسوں کو معلوم ہوا کہ صہیب نکل چکے ہیں، تو وہ راستے میں ان کا راستہ کاٹے۔ تو صہیب ایک اونچے مقام پر چڑھ گئے اور چڑھ کر اپنے تیر کو اور اپنے کمان کو نکالا اور کفار قریش سے کہا، اے جاسوسوں، اے کافروں، آپ کو معلوم ہے کہ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میری تیر غلط نشانے پہ کبھی نہیں جاتی، اگر آپ کو مجھے روکنا ہے تو روکو، لیکن میرے پاس جتنی تیر ہیں ہر تیر کے بدلے میں ایک جان جائے گی، تبھی تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ یہ کہا تو کفار قریش نے کہا کہ اے صہیب، ہم آپ کو یہاں سے باعزت اور اپنے مال کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آرام سے آپ کو جانے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں آئے تھے غلام تھے، آپ یہاں آئے تھے فقیر تھے، آپ یہاں آئے تھے مفلس تھے، یہاں تجارت کیا آپ نے، خوب پیسہ کمایا، خوب مال کمایا، اور اب ہمارا یہ مال آپ لے کے جائیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اگر میں یہ سارا مال آپ کو دے دوں تو کیا مجھے تم چھوڑ دو گے؟ تو کفار نے کہا، ہاں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال، اپنا سارا خزانے کا پتہ انہیں بتا کر وہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو معزز حاضرین، اپنے گھر بار کو، اپنے مال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے وطن کو، ہر چیز کو قربان کر کے صحابہ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے ہو۔ آج یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کتابیں لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں کہ وہ صحابی ایسا تھا، یہ صحابی ایسا تھا، اس کا یہ غلطی تھی، اس کی یہ غلطی تھی، نعوذ باللہ۔ کیا ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو نشان تنقید بناتے ہیں؟ یہ رافضی، یہ بدعتی، یہ مشرک جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، توحید سے نفرت کرتے ہیں، یہ صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صحابی نے ایسا کیا، یہ صحابی نے ایسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کی داستان قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، اے لوگوں، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، لیکن میرا ساتھی، میرا صحابی اگر ایک مد، ایک سیر اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ پہاڑ برابر سونا ان کے ایک سیر یا ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلتیں جو آئی ہیں، اللہ نے جو ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب دیا، ایسے ہی نہیں دیا، ان کو قربانیوں کو دیکھ کر، ان کی محنتوں کو دیکھ کر، ان کا جذبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب، یہ ٹائٹل اور یہ فضیلت رب العالمین نے انہیں عطا کیا۔ اس کے بعد صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانے کی اجازت ملی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا، اے ابو بکر، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر بالکل تیار ہو گئے تھے، وہ جانا چاہ رہے تھے مدینے کی طرف۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟
کچھ دن رکو، میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے گا۔ تو کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت دی۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کر تیار کر رہے تھے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانے کے لیے، لیکن دوسری طرف جب یہ بات کفار کو پہنچی، جب کفار نے اس بات کو بھانپ لیا، کفار نے اس بات کو جانچ لیا کہ اب محمد یہاں چھوڑ کر مدینہ جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، کفار کے بڑے بڑے سردار وہاں جمع تھے، اور مشورہ ہوا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ اگر محمد اور ان کے ساتھی مدینہ جائیں گے تو مدینہ کا جائے وقوع اور مدینے کا جو جغرافیائی منظر ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تجارت کے اعتبار سے کوئی بھی قافلہ اگر جانا ہے تو ان کو مدینے سے گزرتے ہوئے جانا پڑے گا، اور آگے ہم کو پریشانی ہو سکتی ہے، آگے ہم کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا آج ہی ہم اس مسئلے کو یہیں پر کچھ رفع دفع کرنا ہوگا، یا ہمیں اس مسئلے کو یہیں پہ روکنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہاں پر میٹنگ انہوں نے طے کی، کئی مشورے آئے، لیکن وہاں پر ایک بزرگ آدمی تھا، حقیقت میں وہ شیطان تھا، لگتا تھا بزرگ، بہت شریف قسم سے، شریف طبیعت لے کر وہاں بیٹھا وہ شیطان، اور ان کو جو بھی مشورے دیتے تو سارے مشوروں کو وہ انکار کرتا۔ آخر ابو جہل نے ایک مشورہ دیا، ان کے اعتبار سے ان کے لیے بہت مقبول مشورہ ان کو نظر آیا۔ مشورہ یہ تھا کہ محمد جب گھر میں سو جائے گا تو ہم اس کے گھر کے باہر پہرا دیں گے، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں ان قبیلوں کا ایک ایک مضبوط پہلوان نوجوان کو ہم چنیں گے، اور سارے لوگ محمد کے گھر کے باہر انتظار کریں گے، جیسے ہی وہ نکلے گا سارے اس پر وار کریں گے اور قتل کریں گے۔ اس طرح سے ہم کو محمد سے ہماری جان بھی چھٹ جائے گی اور ہم آرام سے رہیں گے، اور عبد مناف اللہ کے نبی کے خاندان والے ہم سے بدلہ لینا چاہیں تو بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اتنے خاندان والے ہیں تو بدلہ ہرگز نہیں لے سکتے۔ یہ مشورے کو شیطان نے پاس کیا، اور شیطان نے اس کو ان لوگوں کے لیے بہترین مشورہ قرار دیا۔ آخر اسی مشورے پر سارے لوگ اتفاق کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے دوپہر کے وقت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی خوشخبری دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے گھر سے نکلنے کی پلاننگ کی، تدبیر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے محمد آپ پر جانی حملہ ہونے والا ہے، آپ کی یہ کفار قریش جان لیں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تدبیر سوچی، اور اس تدبیر یہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر لٹایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر باہر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باہر تو کفار قریش اور مدینے کے طاقتور نوجوان کھڑے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لیا، اور مٹی لے کر ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا پھینک دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے آگے اور پیچھے ایک آڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی کہ اے علی، یہ ساری امانتیں جو میرے پاس ہیں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، آپ ان امانتوں کو ان کے مستحقین تک، ان کے مالکین تک پہنچا دینا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب کافروں نے تدبیر کی، سازش کی کہ آپ کو یا تو قید کریں گے یا تو قتل کریں گے یا تو آپ کو جلا وطن کریں گے، آپ کے وطن سے نکال دیں گے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ ادھر سازش کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی ادھر تدبیر کر رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کسی دنیا کے کسی بھی عقل مند اور فلسفی آدمی کی تدبیر کیا چلے گی؟ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیا، اللہ رب العالمین نے اسلام کی سربلندی کی ذمہ داری لیا، تو اللہ رب العالمین اسلام کو سر بلند کر کے رکھے گا، آپ کو کامیاب کر کے رکھے گا. یہ دشمن جتنا بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کیے. ابھی ہجرت کا سفر شروع ہوا، ہجرت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں، دونوں ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور جا کر غار ثور میں چھپ جاتے ہیں. غار ثور میں چھپ جاتے ہیں. اصل میں تدبیر یہ تھی کہ اب کفار ہمارے پیچھے نکلیں گے، ہم کو تلاش کریں گے، ہمیں ڈھونڈیں گے. ہم اگر غار ثور میں چھپ جائیں گے تو 2-3 دن کے بعد وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے اور ہار جائیں گے اور تھک جائیں گے تو واپس چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم یہاں غار سے نکل کر آرام سے مدینے کو جا سکتے تھے. اس پلاننگ کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے. 3 دن اور 3 رات تقریباً اللہ کے نبی یہاں رہے. اس اثنا میں عامر بن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ روزانہ اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور بکریاں لا کر رات کے موقع پر ان کو دودھ دیتے. اور اس طرح سے 3 دن اور 3 رات گزر گئے اور جیسے ہی صبح ہوتی تو وہ کسی کو پتہ لگے بغیر، کسی کو کچھ شعور نہ ہو، اپنے گھر واپس چلے جاتے. اور عبداللہ بن ابو بکر جو ایک تندرست اور طاقتور اور چالاک و ہوشیار نوجوان تھے، وہ دن بھر قریش کے ساتھ رہتے اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور آ کر ان کو ان کی سازشیں، ان کے رازوں کو بتاتے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے تدبیر کر کے، پہلے ہی سے پلاننگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار میں 3 سوراخ ہیں. ایک سوراخ کو اپنی چادر سے ڈھک دیے، باقی 2 سوراخ کو اپنے پیروں سے چھپا دیے تاکہ کفار مشرکین نہ دیکھ سکیں. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک زہریلا جانور نے ڈس لیا. آپ کو خوب درد ہونا شروع ہوا. آپ اس درد کو برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا گوارا نہیں سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی آپ کے گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. لیکن درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. تو 2-3 قطرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو اللہ کے نبی جاگے اور پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک نکال کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قدم پر جہاں جانور نے ڈسا تھا اس جگہ پر لگا دیا اور آہستہ آہستہ درد کم ہونا شروع ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مکمل طور پر صحیح اور صحت یاب ہو گئے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. یہاں پر ایک عجیب واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ کفار اس غار کے منہ تک پہنچ گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اوپر کفار کے پیر اور قدم نظر آ رہے ہیں.
تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ان کافروں میں سے ایک بھی اپنی نگاہ نیچے دوڑائے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ دیکھیے بھروسہ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا، یہ لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں ہمیں پکڑ نہیں سکتے، ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بھروسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور اسی طرح کئی دن تلاش کرنے کے بعد کفار کو اللہ کے نبی اور ابو بکر کا پتہ نہیں چلا، تو کفار نے ایک بہت بھاری رقم 100 اونٹ کا انعام کیا کہ جو بھی اگر ابو بکر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو ہم اس کو بھاری انعام دیں گے۔ تو اس میٹنگ میں سراقہ بن مالک ایک صحابی ہیں جو بعد میں اسلام قبول کیے، لیکن اس وقت وہ ہجرت کے وقت کافر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا فلاں راستے سے میں نے 2 سایوں کو گزرتے ہوئے دیکھا، مجھے امید ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن سراقہ بن مالک نے بڑی چالاکی سے اس آدمی کو جھٹلایا اور کہا نہیں، وہ تو وہاں سے گزرے ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر چپکے سے اپنے گھر آئے اور اپنی لونڈی سے کہے فلاں جگہ پر آپ اونٹنی لے کر آنا۔ تو یہ گھوڑا وہ منگائے، تو وہاں ان کی لونڈی نے گھوڑا لے کر آئی، تو وہاں پر وہ سوار ہو کے اس بھاری انعام کی ہوس میں اور اس کی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ نکلے۔ راستے میں جا رہے تھے، اتنی تیزی سے گھوڑا انہوں نے دوڑایا کہ ٹکر کھا کر ان کا گھوڑا نیچے گر گیا۔ پھر سے بڑی مشکل سے گھوڑا سنبھلا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہ اپنا آگے کا راستہ شروع کی۔ پھر آگے تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑائے اور اتنی تیزی سے دوڑائے کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو نظر آ گئے، ان کے قریب تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اتنے قریب تک پہنچے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ خود کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی آگے دیکھ کر آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ لیکن میں تیزی سے ان کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو میرے گھوڑے کے سامنے کے 2 پیر زمین میں دھس گئے اور میں زور سے نیچے زمین پر گر گیا۔ بڑی کوشش کے بعد گھوڑے کے پیر نکالا تو سارا غبار آسمان کی طرف پھیل گیا اور میں بڑی مشکل سے سنبھل کر اور آگے چلا۔ لیکن مجھے آگے جاتے ہوئے دل میں احساس ہوا کہ یہ جو میرا گھوڑا جو گرا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ شک ان کے دل میں آیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لیکن وہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر ملے اور مل کر ان کی خدمت میں کچھ توشہ اور کچھ سامان پیش کیے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھو جو اللہ کے نبی کی گرفتار کے لیے نکلا تھا جو آدمی، وہ جاتے جاتے راستے میں اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی مدد ہے اور میرے لیے سزا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں لیے، بس ان سے کہا کہ آپ بس اتنا احسان کر دینا کہ آگے پیچھے اگر ہمارے بارے میں کوئی پوچھے تو کسی کو ہمارا پتہ نہ بتانا اور اتنا کہنا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو یہ کہہ کر ایک امن کا پیغام اللہ کے نبی نے ان کے نام لکھا، وہ چمڑی کا لفافہ لے کر وہاں سے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ تو معزز حاضرین، تو یہ ہجرت کے جو واقعات ہیں، ان واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا رسول کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اللہ کا بندہ کیوں نہ ہو،
ان کو اسباب کو اپنانا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اسباب کو اپنائے بغیر یہ زندگی میں ہماری زندگی نہیں چلتی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کفار کو برباد کر کے اللہ کے نبی کو مکہ سے اٹھا کر ایسے پھولوں میں مدینے میں رکھتا، لیکن اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرنا پڑا؟ کیونکہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں اسباب کو اپنائے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آج بھی مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اپنانا پڑے گا. اسباب اگر اختیار کریں تو تبھی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے. سیرت طیبہ کے واقعات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں، اور ہمیں سیرت طیبہ کی اس ہجرت کے واقعے سے یہ بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اگر ہمیں ہو، اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتوں سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے گا. جیسا کہ غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیا. کفار قریب پہنچنے کے باوجود بھی آپ کو دیکھ نہیں سکے. تو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اور ہجرت کے واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دشمن چاہے تمہارا کتنا برا سوچ لیں، لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اسی طرح وقتی طور پر نیک لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن کامیابی اور سربلندی اور آخرکار نتیجہ انہی کے حق میں ہوگا. انہی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. یہ ہمیں سیرت طیبہ کے واقعات سے، ہجرت کے واقعات سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. راستے میں گزرتے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خیموں کے پاس سے گزرے. ام معبد نامی ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی. ام معبد کے 2 خیمے تھے، بڑے دیہاتی علاقے میں، آبادی سے بہت دور، جہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر یہ خیمے لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کچھ سامان خریدنے کے لیے ان کے گھر گئے، ان کے خیمے میں گئے، تو ام معبد نے کہا کہ اے راہگیر، اے مسافر، ہمارے پاس اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی قحط سالی ہے، بہت بھوک مری ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے شوہر ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، اور بکریاں بھی نہیں کہ آپ کو دودھ دے دوں. اللہ کے نبی اتنے میں کونے میں نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک لاغر دبلی پتلی بکری وہاں پر نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے. تو اللہ کے نبی اس بکری کی طرف اشارہ کر کے ام معبد سے کہتے ہیں، اس بکری کا کیا ہے؟ یہ بکری تو ہے آپ کے پاس. تو ام معبد کہتی ہیں کہ یہ تو کئی سال سے دودھ دینا چھوڑ دی ہے، یہ تو ریوڑ کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے، اتنی لاغر ہے، اس کو اس کا کھانا، اس کا چارہ ہمیں باہر سے لا کے کھلانا پڑتا ہے، اتنی لاغر بکری دودھ نہیں دیتی. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کیا میں کوشش کروں؟ تو ام معبد نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی امید ہے کہ یہ بکری دودھ دے سکتی ہے تو جاؤ، جا کے کوشش کر لو. تو اللہ کے نبی اس بکری کے پاس جاتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر اس بکری کے تھنوں پر اپنا ہاتھ، اپنا ید مبارک پھیرتے ہیں تو اس بکری کا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سب سے بڑا برتن وہاں منگاتے ہیں. ام معبد دیکھتی رہتی ہیں، تعجب ہوتا ہوگا ان کو کہ جو بکری یہ قطرہ دودھ نہیں دے سکتی، اس بکری کا دودھ نکالنے کے لیے اتنا بڑا برتن منگائے ہیں، کیسا تعجب ہوا ہوگا سوچو. اللہ کے نبی وہ برتن منگا کر دودھ دھونا شروع کرتے ہیں تو برتن پورا دودھ سے بھر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، اور پورے جو ام معبد تھی ان کو بھی پلاتے ہیں. برتن جب خالی ہو جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اللہ کے نبی دودھ دھوتے ہیں، پھر سے دوسری مرتبہ اس برتن میں دودھ فل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو وہاں چھوڑ کر اپنا آگے کا راستہ، اپنے آگے کا سفر شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ دیر بعد ابو معبد آتے ہیں،
اپنے گھر کا حال دیکھ کر، بکری کا حال دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. تعجب کر کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بکری جو لاغر تھی، جو دبلی پتلی کمزور تھی، اتنی طاقتور اور دودھ دینے والی کیسی ہو گئی؟ تو ام معبد نے کہا کہ کوئی ایک شخص آیا تھا، کوئی ایک مسافر راہگیر یہاں سے گزرتے ہوئے گیا اور اسی کی برکت کا یہ نتیجہ ہے. ابو معبد پوچھتے ہیں کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ نبی یا وہ آدمی، وہ شخص کیسے تھے؟ تو ام معبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین، بڑی پیارے انداز میں اللہ کے نبی کے اوصاف کا نقشہ کھینچتی ہے، کہتی ہے کہ بڑے خوبصورت آدمی تھے. ان کا چہرہ چمکتا ہوا تھا، پلکیں بڑی تھیں اور پتلیاں سیاہ تھیں، سیاہ اشک والے گھنگرو اور سیاہ بال والے تھے. داڑھی بڑی تھی اور ان کی کمر نہ ابھری ہوئی تھی، باہر نکلی تھی، نہ کمزور تھی، بلکہ درمیانہ تھی. خد درمیانہ تھا. جسمانی طور پر بھی بڑے خوبصورت اور بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق والے تھے اور بڑے خوش مزاج آدمی تھے. یہ نقشہ ام معبد نے ابو معبد کے سامنے کھینچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک تیسرے آدمی تھے، عبداللہ بن اریقط اللیثی، جو راستہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو اپائنٹ کیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا. یہ تینوں مدینے کی طرف سے دور کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینے کے نکلتے ہیں اور آخرکار مدینہ الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے مقام قباء میں پہنچتے ہیں اور مقام قباء میں پہنچ کر وہاں پر تقریباً 10 دن وہاں پر اللہ کے نبی ٹھہرتے ہیں. وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں جس کو مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں کہا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہاں پر آپ نماز قائم کرو، یہ زیادہ مناسب ہے. اور وہاں پر 10 دن کے قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے اور پہنچ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کی اونٹنی رکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک انہی کے گھر قیام رہے اور مسجد نبوی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد رکھے. تو معزز حاضرین، یہ مختصر انداز میں ہجرت کے واقعات کی روشنی میں اور کچھ اہم باتوں کی روشنی میں اہم باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھا. یہ ساری باتیں یقیناً صحیح باتیں ہیں اور تاریخ میں بھی، کتب حدیث میں بھی یہ ثابت شدہ باتیں ہیں اور ان باتوں سے اور ان واقعات سے حاصل ہونے والے عبرتوں کو اور نصیحتوں کو بھی میں نے آپ کے سامنے سنایا. اور آخری بات یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے، ہجرت کہتے ہیں کسی مسلمان کا کفر کے شہر کو چھوڑ کر اپنے دین کی حفاظت کے واسطے اسلام کے شہر کو جانا. یہ ہجرت کہلاتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ نے مکہ چھوڑ کر اپنے دین کی حفاظت کے واسطے مدینہ گئے. ہجرت کا ایک دوسرا معنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکے. مہاجر وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکے. ہجرت گناہوں سے رکنا اور کفار کے شہر کو چھوڑ کر اسلام کے شہر کو جانا، دو بھی ہجرت ہے اور دو بھی ہجرت قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے یہ ہجرت. ویسے تو آج پہلے ہجرت کی ہمارے لیے زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہے، لیکن جو دوسری ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہجرت، گناہوں کو ترک کرنے کی ہجرت، خواہشات نفسیانی خواہشات کو قربان کرنے کی جو ہجرت ہے، وہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے واسطے اتنی قربانیاں دی، اتنی کوششیں کی، لیکن ہم اور آپ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے واسطے؟
ہماری قربانیاں کیا ہیں اسلام کے واسطے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، جبکہ مقصد ہی ہمارا پیدا کرنے کا اللہ کی عبادت ہے۔ ہم حرام لیتے ہیں، حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ادھر صحابہ اپنی حلال کمائی بھی قربان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہم گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو دین کو پالائے طاق رکھتے ہیں اور دنیا کی طرف بھاگنے کے لیے نکلتے ہیں، دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیا چھوڑنے کے لیے، دنیا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ہمارے صحابہ اپنے آبا و اجداد کے شہر کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو معزز حاضرین، ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے، نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کی رب العالمین ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.